اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ اقوال پر مشتمل، جس میں ہم حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مبارک اقوال آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں 5 لیکچر ریکارڈ ہو چکے، جس کے ہر لیکچر میں ہم نے حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 نصیحتوں کو پڑھا۔ آج انشاءاللہ العزیز آگے مزید ہم 10 نصیحتوں کو پڑھیں گے۔ آپ کے مجموعی طور پر 100 نصیحتوں کو ہم پڑھیں گے، اور اس کو ہم نے 10 لیکچرز میں 10 نشستوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ہر لیکچر اور ہر نشست میں آپ 10 نصیحتیں سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہماری اس سلسلے میں 6ٹھی نشست ہے۔ اسی سلسلہ اقوال کا یہ 6ٹھا ایپیسوڈ ہے جسے آپ سماعت کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کی پہلی نصیحت کی طرف۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرماتے ہیں: جماعت کے استادہ باشند تو نیز موافقت ہما کن۔ جماعت کے استادہ باشند تو نیز موافقت ہما کن۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، جب کوئی گروہ یا جب کوئی جماعت کے لوگ کھڑے ہوں تو بھی ان کی موافقت کر، یعنی تو بھی کھڑا ہو جا۔ جب کوئی لوگ، کوئی گروہ، کوئی جماعت کے لوگ کھڑے ہوں تو اے بیٹے تو پھر بیٹھا نہ رہ، یہ آداب کے خلاف ہے، تو پھر اس وقت تو بھی کھڑا ہو۔ جب سارے لوگ کھڑے ہو جائیں کسی معاملے کے لیے تو پھر اس وقت بھی تو بیٹھا نہ رہ بلکہ تو بھی کھڑا ہو جا۔ چلتے ہیں آگے دوسری نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں: انگشتہ بہما مگزارا، انگشتہ بہما مگزارا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ و علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، دوسروں پر انگلیاں نہ اٹھا، دوسروں پر انگلیاں نہ اٹھا۔ انگشتہ یہ انگشت کی جمع ہے، انگشت کا معنی ہوتا ہے انگلی، اور انگشتہ تو انگلیاں، بہما یعنی کسی پر بھی، مگزارا تو نہ اٹھا، کسی پر بھی انگلی نہ اٹھا۔ چلتے ہیں آگے تیسری نصیحت کی طرف، اور مجموعی طور پر یہ نصیحت نمبر 53 ہے۔ آپ فرماتے ہیں: درپیش مردم خلال دنداں مکن۔ درپیش مردم خلال دنداں مکن۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، لوگوں کے سامنے دانتوں کا خلال نہ کر، دانتوں میں خلال نہ کر۔ تیرے دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنس جائے، یا کھانا کھانے کے بعد عموماً خلال کیا جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس خلال کو لوگوں کے سامنے نہ کر، کیونکہ یہ عمل بھی آداب کے خلاف ہے، اور اس عمل کو بھی دوسرے لوگ اچھا گمان نہیں کرتے اور اچھا نہیں سمجھتے، تو کسی کے سامنے اس طرح منہ کھول کے خلال نہ کر۔ آگے آپ فرماتے ہیں نصیحت نمبر 4 ہے۔ آپ فرماتے ہیں: آب دہن و بینی با آواز بلند می انداز۔ آپ فرماتے ہیں آب دہن و بینی با آواز بلند می انداز۔ آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، تھوک اور بلغم
بلند آواز سے نہ پھینک، لوگوں کے سامنے، مراد لوگوں کے سامنے، تھوک اور بلغم بلند آواز سے نہ پھینک کہ اس سے بھی دوسرے لوگ متنفر ہوتے ہیں، اس عمل سے بھی دوسرے لوگ متنفر ہوتے ہیں، اور یہ بھی آداب کے خلاف ہے کہ اس سے بھی تیرے دوسرے بھائیوں کو تکلیف پہنچے گی، ان کی دل آزاری ہوگی، اس لیے تو تھوک اور بلغم بھی بلند آواز سے نہ پھینک۔ آب دہن، آب کا معنی ہوتا ہے پانی، آب دہن یعنی منہ کا پانی، اس سے مراد تھوک، اور آب بینی یعنی ناک کا پانی، بینی ناک کو کہتے ہیں، آب بینی ناک کا پانی مراد اس سے بلغم وغیرہ۔ با آواز بلند، بلند آواز کے ساتھ می انداز تو نہ پھینک، یہ بھی اکثر لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ تھوک اور بلغم بلند آواز کے ساتھ پھینکتے ہیں، جس سے دوسرے لوگوں کو جس سے دل آزاری ہوتی ہے، تو ایسے اعمال سے بھی اور ایسے افعال سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، آج کی پانچویں نصیحت اور مجموعی طور پر یہ نصیحت نمبر 55 ہے۔ آپ فرماتے ہیں، در فائزہ دست بر دہن بنے، در فائزہ دست بر دہن بنے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، جمائی کے وقت ہاتھ منہ پہ رکھ، جب جمائی آئے تو ہاتھ منہ پہ رکھ، کھلے منہ کے ساتھ جمائی نہ لو، یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ بندے کی شخصیت کو یہ عمل بھی متاثر کرتا ہے، کسی کے سامنے ایسے جمائی نہ لے، منہ نہ کھول، بلکہ اگر مجبوری ہو، جمائی آ جائے تو پھر ہاتھ منہ پہ رکھ، ہاتھ منہ پہ رکھ، تو لوگوں کے سامنے اس طرح منہ کو بھی کھلا نہ چھوڑ۔ آگے چلتے ہیں، نصیحت نمبر 6 اور مجموعی طور پر آج کی یہ نصیحت نمبر 56 ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بروے مردم کاہلی مکش، بروے مردم کاہلی مکش۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے انگڑائی نہ لے، لوگوں کے سامنے انگڑائی نہ لے، لوگوں کے سامنے نہ کر انگڑائی نہ لے۔ اپنے جسم کے اعضاء کو کھولنے کے لیے جو انگڑائی لی جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو اس عمل کو لوگوں کے سامنے نہ کر، یہ بھی آداب کے خلاف ہے، اور اس سے بھی بندے کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ چلتے ہیں آگے 7ویں نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں، انگشت در بینی مکن، انگشت در بینی مکن۔ آپ فرماتے ہیں کہ انگلی ناک میں نہ ڈال، یعنی ناک صاف کرنے کے لیے انگلی ناک میں نہ ڈال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تو انگلی ناک میں نہ ڈال، یہ بھی آداب کے خلاف ہے، اور اس سے بھی بندے کی عزت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جب بھی ناک صاف کرنا ہو تو لوگوں سے چھپ کے اس کی صفائی کی جائے، نہ کہ لوگوں کے سامنے۔ اس لیے فرمایا، انگشت در بینی مکن، اے بیٹے لوگوں کے سامنے انگلی ناک میں نہ ڈال۔ چلتے ہیں آگے 8ویں نصیحت کی طرف۔ آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ سخن ہزل آمیختہ مگو۔ آپ فرماتے ہیں، اے بیٹے کہ طنز والی بات نہ کر، لوگوں کو چھیڑنے کے لیے یا چھیڑنے والی بات یا ان کو تکلیف دینے والی بات اور طنز والی بات نہ کر، جس سے دوسرے لوگ رنجیدہ ہوں، پریشان ہو اور ان کو تکلیف پہنچے، تو ایسی بات نہ کر۔ آپ فرماتے ہیں، سخن ہزل آمیختہ مگو، اے بیٹے طنز والی بات نہ کر، طنز والی بات نہ کر، اور ایسی بات نہ کر جس کے ساتھ کسی دوسرے کی دل آزاری ہو، جس کے ساتھ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے، تو ایسی بات نہ کر۔ چلتے ہیں آگے آج کی 9ویں نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں، مردم را پیش مردم خجل مکن،
مردم را پیش مردم خجل مکن، آپ فرماتے ہیں کسی کو دوسرے لوگوں کے سامنے شرمسار نہ کر، شرمندہ نہ کر کسی کو دوسروں کے سامنے۔ مردم را یعنی کسی مرد کو، کسی بندے کو، پیش مردم دوسرے بندوں کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے، خجل مکن شرمسار نہ کر یا شرمندہ نہ کر۔ جب کسی کی اصلاح مقصود ہو اور اس سے کچھ سمجھانا مقصود ہو تو کوشش کرو کہ تم اس کو تنہائی میں سمجھاؤ۔ لوگوں کے سامنے اگر یہ بات کرو گے تو اس سے اس کو شرمساری فیل ہوگی، وہ شرمساری محسوس کرے گا اور وہ شرمسار ہوگا، تو اس لیے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے کسی کو شرمسار نہ کرو۔ ہاں البتہ اگر تعریف کرنا ہو تو پھر لوگوں کے سامنے کسی کی تعریف کی جائے، اور اگر تنقید کرنی اور سمجھانا مقصود ہو تو پھر تنہائی میں یہ فعل کیا جائے۔ چلتے ہیں آج کی آخری نصیحت کی طرف، اور یہ نصیحت نمبر 60 ہے اور آج کی 10ویں نصیحت۔ آپ فرماتے ہیں سخن گفتہ دیگر بار مخواہ، سخن گفتہ دیگر بار مخواہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ کہی ہوئی بات کو بار بار نہ کہہ، ایک بات جو کہہ دی اس کو بار بار اس کا تکرار نہ کر، کہی ہوئی بات کو بار بار نہ کہہ، تو یہ چیز بھی آداب کے خلاف ہے۔ تو یہ آج الحمدللہ 10 ہماری مزید نصیحتیں آج اختتام پذیر ہوئیں۔ الحمدللہ مجموعی طور پر ہم نے 60 نصیحتیں حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ہم نے 60 نصیحتوں کو پڑھ لیا، اور اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مبارک نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس سے بھی ممکن ہو جس نصیحت پر عمل کرنا تو وہ ضرور ان نصیحتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنائے، تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔